الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ کو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ عقائد اور اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ عقائد تو وہ ہیں جو عقل سے ثابت کیے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ماننا، انبیاء علیہ السلام کی ضرورت اور آخرت، یہ عقائد کی امہات ہیں۔ جس شخص نے بھی قرآن کریم کو یا اس کے ترجمے کو صحیح طرح پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہ جانتا ہے کہ بار بار اللہ اپنی ذات اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر دوسری چیز جس کی بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تم آخرت کو مانو، قیامت کے دن کو تسلیم کرو، اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم اس سے وابستہ ہے۔ تیسری چیز، جن کو اللہ نے بھیجا ہے ان کی تصدیق اور اطاعت ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ پورے کا پورا قرآن کریم ان 3 چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات، آخرت، اسی کے ضمن میں جنت اور جہنم، اور انبیاء علیہ السلام ان کی تصدیق، اور جنہوں نے انہیں مانا ان کے لیے انعامات، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب۔ معاملہ پچھلے زمانے میں بھی اور جو ہمارا ہے اس میں بھی یہاں پر اٹک جاتا ہے کہ پھر عقل انسانی کا کیا مقام ہے۔ پچھلے زمانوں میں مذہب موضوع تھا اور مذہب زیر بحث رہتا تھا۔ گلی کوچے محلے میں لوگ دین کی بات کرتے تھے، نماز روزے کی بات کرتے تھے، اور دماغ چونکہ بڑے تھے اس لیے انبیاء علیہ السلام کا آنا یا نہ آنا اور قیامت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو عام مسلمان معاشرے میں بچوں کو بھی پتہ تھی۔ پڑھایا بھی یہی جاتا تھا، تذکرہ بھی یہی ہوتا تھا، بچے اپنے گھروں میں بھی یہ بات سنتے تھے، اور یہ کوئی زیادہ دور کی باتیں اتنی دقیق تو ہو سکتی ہیں، مگر کچھ باتیں تو بالکل ابھی 50-60 سال پہلے تک ماں باپ نگرانی کرتے تھے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وقت پہ گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے، روزہ رکھا تو کیا کیا، جھوٹ سچ کی تمیز کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مگر جب سے یہ نئے ماں باپ 85 کے بعد سے جو ماں باپ آئے ہیں، ان کی خود بھی تربیت میڈیا نے کی ہے، اس لیے مذہب سرے سے زیر بحث رہا ہی نہیں۔ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی کام نہیں ہے ان بچوں کو۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے اور کوئی کام کے انسان بنتے، یہ نظام تعلیم انہیں انسان بناتا،
تو کوئی اس 70 سال میں نوبل پرائز کے قابل نہ ہوا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوا جس نے ایسا نمایاں کام کیا ہو کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، کسی شعبے میں اس نے اپنے جیسا آنے نہ دیا، کچھ نہیں۔ سارا دن زیر بحث میڈیا میں کیا آیا، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اور فلموں میں کیا ہو رہا ہے، اور بےہودگیاں اور لچر مذاق جس میں دین اور دنیا کا فائدہ کیا، بربادیاں ہوں۔ اب یہ موضوع رہ گیا ہے، اس لیے اس میں یہ فرق آیا ہے کہ مذہب پہلے جو تھا لوگ بحث کرتے تھے نفیاً یا اثباتاً، اشکال کا بھی اظہار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اعتراض کرتے تھے، کیسے گئے تھے، مادیت کا کیا مقام ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے، آپ نماز نہ پڑھیے میں بول نہیں پاؤں گا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو سب کو چپ رہنا چاہیے، اس لیے اس حال میں کم سے کم نماز نہ پڑھیں، ورنہ ہم پھر کیا کریں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو نفیاً یا اثباتاً، یا نفی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے تو بھی مذہب زیر بحث تو تھا کہ معراج نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقلاً نفی کرتے تھے، اور وہ جو دوسری طرف تھے وہ عقلاً اثبات کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں زیر بحث تھیں، اس لیے گمراہ آدمی بھی ذہین ہونا ضروری تھا۔ ذہین آدمی گمراہوں کی بنیاد رکھتے تھے، ذہین لوگ گمراہ فرقوں کو جنم دیتے تھے، پھر ان کے مقابلے میں اہل السنہ یا مسلمان کے کوئی بھی، حتیٰ کہ اہل تشیع ان کے جوابات دیتے تھے کہ عقل میں یہ جواب ہے، عقل میں یہ جواب ہے۔ اب سرے سے مذہب زیر بحث ہی نہیں رہا، اور رہا بھی تو نفیاً کہ ہر چیز پہ اعتراض کرو، ہر چیز پہ اعتراض کرو، خدا کیا کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مذہب کے اس پہلو کو کمزور سمجھتے ہیں جہاں ان کا بس نہ چلے تو تقدیر کی بحث کر لو، یا یہ کہ ظلم اور عدل کی بحث کر لو کہ اللہ کائنات میں ظلم کر رہا ہے، یہ عدل انصاف پہ مبنی۔ بس اعتراضات کی دنیا رہ گئی ان پڑھ لوگوں کی، اور اعتراضات کے بعد اس کی دنیا رہ گئی ان پڑھ لوگوں کی کہ تقلید حرام ہے، اپنی تحقیق کرو، اپنی جستجو کرو، یہ چیز کرو، خود مطالعہ کرو، خود پڑھو۔ اب مذہب ان چیزوں کا نام رہ گیا، حالانکہ وہ چیز نہیں ہے۔ مذہب جن چیزوں پر بحث کرتا ہے وہ آگے چل کر سارے ڈانڈے اس کے عقل سے جا کر مل جاتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا تھا یہ عقل اتنی نالائق ہے، یہ عقل اتنی بربادی کے قابل ہے، یہ عقل اتنی خراب چیز ہے کہ اس عقل کے ذریعے انسان کسی چیز کو کیا ثابت کرے۔ اس عقل کی درماندگی کا، اور اس عقل کی عاجزی کا، اور اس عقل کی ناکامیوں کا کیا قصہ سنائیں۔ انبیاء علیہ السلام جس عشق کی تعلیم دیتے ہیں وہ عشق کی گرد تک اسے نہیں پتا، اور عقل کو اس عشق کی بو تک کا پتہ نہیں ہے۔ یہ عقل ہے ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس عشق کی دعوت کو سمجھے، اور اس عقل میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ اس عشق کو سوچ سکے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے، ہم مقدمہ ابن خلدون ظاہر ہے کہ کہاں پڑھتے ہیں اور کہاں سمجھتے ہیں۔ اسد عمر صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے ہمارے ہاں، تو انہوں نے لائبریری میں ایک بات کھانے پہ سنائی، واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں امریکہ میں جب اکانومی کو پڑھتا تھا
تو اکانومسٹ ہمارے بہت بڑے ایک استاد تھے، اتنے مصروف لکھنے پڑھنے میں کہ وقت نہیں دیتے تھے، کسی کو ملتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ساری کلاس نے مل کے کہا کہ ایک کوئی وقت دے دیں، بیٹھنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی جس مجلس میں بیٹھے گا ہمارے علم میں اضافہ ہو، شعور میں اضافہ ہو۔ خیر انہوں نے ناشتے کا وقت دے دیا، تم نے ناشتہ، قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اکانومی کے ایک اصول پر بات کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے سب چیزیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ اصول میں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، یہ فلاں سے۔ انگلش جتنے تھے اکانومسٹ ہم نے ان کا ذکر کیا تو اسد عمر صاحب فرمانے لگے کہ وہ اٹھے اور ایک کتاب لے کر آئے لائبریری سے، اور انہوں نے اس کتاب کو ہمیں دیا تو مقدمہ ابن خلدون۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہارا ابن خلدون ہے نا جسے تم پڑھتے نہیں ہو، یہ اس آدمی سے میں نے اس چیز کو لیا ہے، یہ اصول دیکھو اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ انگلش ٹرانسلیشن تھی۔ فرمانے لگے میں نے اس سے لیا ہے۔ تو اس لیے یہ عقل جو ہے یہ کہاں تک چل سکتی ہے، اور عقل کا حال یہ ہے کہ اسے عشق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق ہوتا کیا ہے، اور نبوت کی تصدیق اس کا کچھ خبر نہیں۔ 3 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہیں وہ عقائد جو عقل بتاتی ہے ہونے چاہیے، اس کا اس بات عقل بھی کرتی ہے۔ ان عقائد کا عقل کا ماننا یہ خود عقل کے لیے شرف اور منزلت کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل نہ مانے تو اسے ہم چھوڑ دیں، وہ اس سے بلندتر چیزیں۔ ابن خلدون نے مقدمے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو عقل سنار کا ترازو ہے، اس پہ کتنے تول سکتے ہو، تولے ماشے رتی یہ تل جائے گی، اور نبوت پہاڑ ہے۔ اب اس پہاڑ کو تم سنار کے ترازو پہ سنار کے تولنا چاہتے ہو، ہے کوئی خود عقل کی بات ہے، شعور کی بات۔ عقائد کچھ ایسے ہیں جو عقل تسلیم کرتی ہے، یہ عقل کا شرف ہے کہ اس کی سمجھ میں آگے، وگرنہ ہے وہ کچھ نہیں، بےہودہ چیز۔ عقائد کی دوسری قسم ایسی ہے جس میں فقط تصدیق ہے، عقل کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ مانے، عقل کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرے۔ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ مر کے مٹی میں مل جاؤ گے، پھر اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ان کا ہے ہاتھ تباہی پھر جائے، بربادی ہو، اس معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ نبی کس چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ کہتا ہے ممزق تم کل ممزق، تم ایک ریزہ ہو جاؤ گے، پھر تم دنیا میں دوبارہ۔ اب آباؤنا الاولون، اگر اتنا ہی باپ دادے نے دوبارہ آنا ہے تو ہمارے جو پچھلے باپ دادے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھ کے دنیا میں آ جاتے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے چل کسی کی قبر پہ اور اسے زندہ کر دے، اس قسم کے جملے وہ کہتے تھے، ہم تجھے مان جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تنگ کرنے کی، دق کرنے کی کوشش کرتے۔ عقل کی تیسری قسم عقیدے کے بعد اعمال ہے، اور اعمال انسانی معاملات زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات لوگوں کے، عقل بالکل نہیں جانتی کہ کیا چیز، عقل سمجھ ہی نہیں سکتی کہ نماز کیا ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے اس اٹھک بیٹھک کا؟ چند اشارے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم کہو کہ آخرت میں کام آئے گی تو آخرت تو ہے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ عقل انسانی ادھر بھی نہیں جاتی، کہتی ہے ہم مانتے ہی نہیں۔ فائدہ کیا ہے تمہیں اس نماز کا؟ محض تم ایک اپنی خواہش کی، نفس کی تسکین کرتے ہو، جھکنے کی، چونکہ تمہیں عادت ہے، لہٰذا اور کوئی نہیں ملا تو خدا، اور خدا تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ عقل کہتی ہے پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ٹھیک ہے تم صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ ہے، لیکن بھلا
یہ فائدہ کسی کا کر کے اپنا نقصان کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ پیسہ بچا کر رکھو، کل کو تمہیں کام آئے گا، مرتے دم تک کام آئے گا، مر گئے اور پیسہ چھوڑ گئے تو پیچھے خاندان اچھا رہے گا، تم زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ یہ عقل انسانی کا حال۔ اور یہ عقل جتنی بات کرتی ہے احمقوں جیسی بات کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ سچ کوئی اچھی چیز تھوڑا ہی ہے۔ اور عقل انسانی بتاتی کہ ہمیشہ سچ نہیں بولا کرتے، کیونکہ سچ اور جھوٹ دونوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کو آرام پہنچے۔ تو جہاں جھوٹ بول کے آرام ملتا ہے آرام کرو، جہاں سچ بول کے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مت سچ بولو۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ کوئی وارنٹ لے کے آ گیا کہ صاحب آپ نے 10 لاکھ روپے میرے دینے ہیں اور میں نے رپورٹ کروا دی تھانے میں۔ عقل انسانی کہتی ہے بھاگ جاؤ، مانو ہی نہ، مقدمہ چلاؤ، اور جہاں پہ نظام حکومت وہ راجا پرجا سب کے سب غفلت اور خود غرضی میں مبتلا ہوا تو مقدموں کی تمہارے سال ہا سال کوئی شنید نہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ تو عقل انسانی کہتی ہے بچے رہو گے۔ یہ پچھلے ہفتے ہی بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ کورٹ نے کہا کہ 96 کا کیس تھا اور 25-24 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ملزم کو رہائی دی جاتی ہے، الزام ثابت نہیں ہوا، اور ملزم کو ڈھونڈنے جب گئے تو پتا چلا جیل میں ہی 5 سال پہلے وہ مر گیا تھا۔ عقل انسانی کہتی ہے اچھا ہوا نا 25 سال لٹکتا رہا معاملہ، تمہیں پیسے بھی نہیں دینے پڑے، قتل کیا تھا تو قتل کی سزا نہیں بھگتنی پڑی، اور جو دعوے دار تھا وہ مر گیا۔ عقل انسانی تو یہ کہتی، عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جھوٹ میں راحت اور آرام ہے وہ بولو۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ تم وہ کام کرو جس کام میں راحت ہے، اگر سچ بولنے میں راحت ہے تو سچ بولو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کہیں موجود ہو اور کافر قتل کے لیے آ جائیں اور پوچھیں کہ نبی کہاں ہے، اس وقت سچ بولنا اور نبی کو بتانا کہ نبی کے متعلق کہ میرے کمرے میں ہیں، یہ بیٹھے ہیں تاکہ وہ قتل کر دیں، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ حالانکہ عقل کہتی ہے سچ بولو، عقل انسانی یہی کہتی، اور پھر کہتی ہے کہ سچ بولو وہاں جہاں تمہاری غرض پوری ہوتی ہو۔ جھوٹ، وہ کہتی ہے جھوٹ بھی صحیح، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عقل ان چیزوں کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم سب نے مل کر اللہ کے سامنے یہ رکھا کہ سچ اچھی چیز ہے، اللہ نے دستخط فرما دیے سچ اچھی چیز ہے، وگرنہ در حقیقت سچ ہے کیا؟ جتنے بھی دنیا کے اعمال ہیں وہ سب کے سب 2 چیزوں پہ مشتمل ہیں، یا حرکت ہے یا سکون ہے۔ کل انسانی اعمال یا حرکت پہ ہیں یا سکون میں۔ چوری نہیں کی، سکون ہے نا۔ شراب نہیں پی، سکون ہے۔ کوئی گندا غلط کام نہیں کیا، سکون ہے۔ اور چوری کر لی یہ حرکت ہے، شراب پی لی یہ ایک حرکت ہے۔ دنیا کے جتنے اعمال ہیں وہ یا حرکت ہے اور یہ یا سکون ہے، اور یہ حرکت اور سکون 3 کاموں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک چوتھا کوئی کام نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہر آدمی، دنیا کا ہر فرد اور بشر 3 کاموں کے لیے یا حرکت کرتا ہے یا سکون اختیار کرتا ہے۔ ایک کھانا ہے، ایک پینا ہے، اور ایک نکاح ہے، بس۔ انسان یہ 3 کام کرتا ہے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی کام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ
کہ ان کاموں میں جلب منفعت ہے، اپنا فائدہ ہے، سوچتا ہے، جذبات کو تسکین ملتی ہے، کھانے سے بھوک مٹتی ہے، پینے سے پیاس بجھتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے نفع کے لیے کرتا ہے اور یہ نفع اسے پہنچتا ہے، اور اس کے بعد چھت اور مکان کا ہونا، کپڑے کا سردی گرمی کا پہننا، یہ باقی چیزیں بعد کی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ آدمی تین چیزوں میں گھرا ہوا ہے، ہر فرد بشر اور ہر جانور بھی۔ اس عقل سے کوئی پوچھے کہ پھر اتنی مشقتوں کا فائدہ کیا ہے؟ جانور اچھے نہیں ہیں؟ تین چیزیں، چوتھی کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں۔ حرکت اور سکون ان تین کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، یا اسے کھانا ہے یا پینا ہے، یہ جلب منفعت ہے، نفع کا لینا ہے، چھت کا ہونا، سردی گرمی میں کپڑے تبدیل کرنا، لباس، یہ سب دفع مضرت ہے۔ دفع مضرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان چیزوں کو ہٹانا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ وقت لکھا ہوا جو ہے اسی پہ مرے گا؟ مثلاً ایک آدمی نے 2025 میں مرنا ہے، اس کو کہو کہ کپڑے نہ پہنا کرو سردی میں، اور تمہیں بخار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو مرنا تو تم نے 2025 میں ہی ہے نا۔ آخر اس کا فائدہ تمہیں کیا ہے کپڑے پہننے کا اور چھت تلے رہنے کا؟ کیا فائدہ؟ مرتے تو تم ہو نہیں 2025 سے پہلے۔ معذوری ہو جائے گی تو معذوری وہ لکھی ہوئی تھی۔ عقل ان چیزوں کو حل نہیں کر سکتی۔ عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان اور حیوان میں کتنا فرق ہے۔ حیوان پانی پیتا ہے، تین ہی کام ہے نا، کھانا، پینا اور اس کے ساتھ نکاح، یہ تین ہی کام۔ ان تینوں کاموں میں کھانے کو لے لیں۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا یا نہ ذبح کیا، آخر گوشت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ گوشت تو کھانے کے قابل ہے، ایسے ذبح کر دو، جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دو، تم کہتے ہو کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام اور کفر کیا چیز ہے؟ کافر بغیر تکبیر کے ذبح کرے اور تم تکبیر پڑھ کے ذبح کرو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ عقل انسانی کی عاجزی ہے۔ عقل تمیز نہیں کرتی، عقل کہتی ہے بس ٹھیک ہے، وہ بھی گوشت ٹھیک ہے، یہ بھی گوشت ٹھیک ہے۔ یہ تو کھانے کا حال ہے۔ عقل انسانی اتنی درماندہ ہے، یہ ہمارے بعض بچے اگر وہ مذہب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نفین، کہ ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ حضرت یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، حضرت یہ بتائیں، حضرت کیا بتائیں تمہیں، تم اصول کی بات نہیں سمجھتے کہ تم اپنی عقل پہ پرکھتے ہو نبوت کو اور عشق کو، اور یہ عقل، اسے عشق کی بو نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے۔ یہ تو اتنی نالائق چیز ہے۔ کہتی ہے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو یا نہ پڑھو، اس نے خون بہنا ہے، ذبح ہونا ہے، اس کے سارے جسم کا خون آہستہ آہستہ نچڑ کے باہر کی دنیا میں آ جانا ہے۔ تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا کارنامہ انجام دیا، اور نہ پڑھتے تو کیا ہو جاتا؟ گوشت تو ویسے ہی ہے۔ پینے کی غرض یہی ہے کہ پیاس بجھے، تکلیف دور ہو۔ جانور، گھوڑا، گدھا، گائے وغیرہ وغیرہ گندا پانی پی لیتے ہیں اور تم صاف پانی پیتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ پیاس ہی بجھانی تھی نا۔ شراب سے بجھ گئی، چائے سے بجھ گئی، گندے پانی سے بجھ گئی۔ یہ سب گندگی اور پاکی کے تمہارے تصورات ہیں، ورنہ تم بھی گندی چیزیں کھاتے ہو، تمہارا کیا اعتبار ہے؟ ریشم پہنتے ہو، اپنی عورتوں کو ریشم کی ساڑیاں اور ریشم کا لباس پہناتے ہو، ریشم ہے کیا؟ کیڑے کا تھوک ہے۔ اور شہد بڑی خوشی سے کھاتے ہو، اور شہد ہے کیا؟ مکھی کا معدہ جب بھر جاتا ہے پھولوں کے رس سے تو وہ قے کر دیتی ہے، مکھیوں کی قے تم کھاتے ہو اور بڑے خوش ہوتے ہو۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے کیا باریک بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ عجیب لوگ انسان ہیں عقل والے، یہ جو عقل کے بہت ماتم کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنی جنس سے مخالف میں فرمایا کہ سب سے اچھی چیز اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سب سے گندی چیز کی طلب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے پانی پاک ہے یا ناپاک، گلی میں بہہ رہا ہے یا نل سے آ رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ عقل کہتی ہے پیاس اس سے بھی بجھتی ہے، پیاس اس سے بجھتی ہے، مقصد سے کام ہے نا، مقصد پورا ہو۔ رہ گیا نکاح، تو اگر دو گواہوں کی موجودگی میں چند کلمے ایجاب اور قبول کے کسی نے پڑھا دیے، خود کہہ لیے، کسی طرح کہلوا لیے، اس سے اور جس نے کوئی نکاح نہیں کیا، دونوں میں نفس فعل میں کیا فرق ہے؟ ہونا تو وہی کچھ ہے جو نکاح کے بعد ہے اور جو اس طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں جانور تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ جانوروں کو اس قسم کی باتیں ظاہر ہے کہ کچھ مناسب الفاظ میں کہی جا سکتے ہیں، اسے سننے والا خود سمجھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جانوروں کی ہیئت دیکھو، جانوروں کی تخلیق دیکھو، خدا نے وہاں پہ نر و مادہ کے جو جانوروں میں رکھا ہے وہ بالکل آسان طریقہ رکھا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور سے ملاپ کے لیے کوئی جد و جہد ہی نہیں کرنی پڑتی، اور تم انسان ہو پھر بھی تمہیں کچھ تکلیف کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جانور تو تم سے اچھے ہوئے کہ مقصود ان جذبات کی تسکین ہے، تو جانور کی تسکین مزید آسانی سے ہو جاتی ہے، تم انسان کیا چیز ہو؟ ہر موقع پہ عقل یہی کہتی ہے، یہ عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی انسان کو نبوت سے ہٹا کر تو کہتی ہے سچ کچھ چیز نہیں، جھوٹ کچھ چیز نہیں، تین کام تھے، کھانا پینا اور نکاح کی لذت، یہ تینوں جانوروں کو بھی حاصل ہیں، تم کو بھی حاصل ہیں، تم میں اور جانوروں میں ہے کیا فرق؟ بس صرف یہی کہ عقل انسانی، تو اس عقل کے مطابق یہی چیز ہے جانوروں میں بھی تم میں بھی، کمال کیا؟ یہ وہ مقدمہ ہے جو ہماری نسلوں کا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہماری نسلوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر وہ مذہب پہ بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ عقل انسان کی بات کرتے ہیں، اور عقل کا حال یہ ہے، اس کے جواب میں جو عشق ہے پھر وہ بات کرتا ہے۔ عشق کیا بات کرتا ہے، نبوت کیا بات کرتی ہے؟ وہ سمجھنی ہو تو پھر رازی نہیں سمجھاتا، وہ سمجھنی ہو تو ابو علی سینا نہیں سمجھاتا، پھر وہ سمجھنی ہو تو فارابی اور کندی بچے ہیں اس میدان میں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، معروم بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عقل ابھی تک انہوں نے کہا کہ عقل بو علی سینا جو عقل کا امام تھا، عقلیات کا ماہر تھا، در غبار ناکا گم کرد، ابھی تک جس اونٹنی پہ یا اونٹ پہ لیلا سوار ہے نا اصل محبوب، ابھی تک بو علی سینا اس کی گرد میں چل رہا ہے، دست مجنوں محمل لیلا گرفت، اور مجنوں کے ہاتھ نے لیلا کا محمل جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اس لکڑی کو جا کر پکڑ لیا ہے، اور مجنوں اتنا قریب ہو گیا ہے لیلا کہ یہ تو ابھی گرد راہ میں چل رہا ہے، یہ تو ابھی چل رہا ہے، پیچھے جو گرد اٹھ رہی ہے بو علی سینا کو کیا پتا کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے عقل کے پرستش کرنے والے ہیں یہ تو ابھی اس گرد و غبار میں گم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور جو عشق ہے وہ کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو، اس کا جواب عشق کی برتری اور عقل کا ناقص ہونا۔ انشاءاللہ آئندہ بات